نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے، تاجدار گولڑا مجدد اعظم حضور سیدی و مرشدی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ افضلیت کے حوالے سے کیا عقیدہ تھا، اور اس حوالے سے آپ نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہم نے فتویٰ لکھا ہے، فتویٰ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اور دیگر جگہوں پر شیئر کر دوں گا۔ دیکھیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضلتا ہے، ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اس سوال سے تفسیر کے ساتھ میری ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہے، مفتی دانش ہادی میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ سن لیں۔ افضلیت کے حوالے سے ہم نے تفسیر کے ساتھ گفتگو کی ہوئی ہے، ٹک ٹاک پر میری ویڈیوز موجود ہیں، میرے فتاوی جات موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے احادیث سے ثابت کیا ہے، پھر صحابہ کے اقوال ہیں، پھر اہل سنت کا عقیدہ ہے، امام اعظم حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، اور داتا صاحب کا، پھر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، اس طرح پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ فتاوی شامی پڑھ لو، جلد نمبر 6 پڑھ لو کہ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتایا ایسا شخص بدعتی ہے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 میں لکھا ہے کہ جو شخص مولا علی کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتایا ایسا شخص گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ گمراہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور ایسا بندہ پھر اہل سنت، جو بندہ گمراہ ہے وہ اہل سنت سے پھر خارج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میریہ میں لکھا ہے کہ مولا علی کو اگر کوئی بندہ شیخین یعنی ابو بکر عمر سے افضل بتاتا ہے تو ایسا شخص بدعتی ہے، ٹھیک ہے جی، بدعت پر ہے۔ اور اس طرح آپ کی کتابیں پڑھ لو، مہر منیر پڑھ لو، اس طرح دیگر اور جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، وہ تفسیر کے ساتھ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ تو تاجدار گولڑا میرے بھی پیر و مرشد ہے، ہمارا پیر خانہ ہے یہ، تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا ہے ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اور لہٰذا یہ ہے کہ جو شیخین ہیں ابو بکر عمر، یہ خلافت و ولایت ہر لحاظ سے افضل ہیں، ٹھیک ہے، دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ یہ کوئی کہتے ہیں تفضیلی اہل سنت میں گھسے ہوئے ہیں کہ خلافت کی وجہ سے تو افضل ہیں، ولایت کی وجہ سے افضل نہیں ہے، ایسی ہرگز بھی بات نہیں ہے۔ خلافت و ولایت دونوں میں افضل ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ عقیدہ پھیلایا، باقی کسی نے نہیں۔ بھائی پیر میر علی شاہ صاحب کو پڑھو، میرے منیر پڑھو، فتاوی میریہ پڑھو، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ پڑھو، غوث العظم پڑھو، امام اعظم پڑھو، سب نے لکھا ہوا ہے۔ تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، جو بندہ اس کا منکر ہے، گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، ایسا بندہ شیعہ ہے۔ تو شیعہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اہل سنت ہرگز بھی باتیں اس طرح نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا پیر و مرشد ہیں وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عقیدہ میں واضح کرتا رہتا ہوں۔ ان کا یہی عقیدہ تھا کہ ابو بکر افضل ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔